جنرل فیض حمید کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں. آپ نے بھی بات کی ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے معافی مانگنے کی بھی کوشش کی ہے. یہ بھی طاقتور ذرائع آپ کے پاس آئے ہیں. انہوں نے اپنی اہلیہ, اپنی صاحبزادی, سب کو کہا ہے کہ یار آپ کسی طرح رسائی حاصل کریں پاکستان کے آرمی چیف تک اور میری معافی کے معاملات, اور وہ بہت مشکل میں ہے. دیکھیں جو بندہ مشکل میں ہو نا, نہ اس کا تمسخر اڑانا چاہیے, نہ اس پہ, جس حالت میں وہ ہیں میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ان کی مشکل آسان کرے, کیونکہ بندہ کسی وقت بھی کسی سٹیج پر کوئی کسی جگہ جا سکتا ہے, تکلیف میں بھی آ سکتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اللہ ان کی مشکل آسان کرے. میں تو فرینکلی یہ کہہ سکتا ہوں مشکلات کم ہو جائیں گی ان کی. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ حالات جو لگ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کو سزا تو ٹھیک ٹھاک تگڑی ہوگی. یہ اس قدم کو کیسا دیکھتے ہیں پاک فوج کا اس طرح؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو وہ قائم کر رہے ہیں, بہت بڑی مثال ہے. دیکھیں آپ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر دیکھیں جو واقعات ہوئے ہیں, جنرل فیض حمید صاحب کا معاملہ چھوٹی بات نہیں ہے, اور وہ پورا اسے کہتے ہیں فیض نیٹ ورک. اس نیٹ ورک کے اندر اور بھی بڑی چیزیں ہیں, دعوے بہت سی چیزوں کے کیے گئے ہیں. میں دوبارہ کہوں گا اگر ان دعووں کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آئے فیصلے کی صورت میں تو پھر پتہ لگے گا. فی الحال تو دعوے ہیں نا جی کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے فیض حمید صاحب کے خلاف, لیکن وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہے, مجھے تو نہیں پتا. اچھا سر, صحافی ہیں ماشاء اللہ, سینئر صحافی بھی ہیں, اور یہ نہ پوچھ لینا کتنے پیسے لینا, پتہ ہی ہے سب کو. ارے سب کو پتہ ہی ہے. اب آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں وہ اتنے کروڑ لیتا ہے, یہ بھی ایک جھوٹ چل رہا ہوتا ہے کسی بھی صحافی کے حوالے سے. چلو پھر 5-10 کروڑ پا دیں, اللہ تعالیٰ دے جی, اللہ دینے والا. بالکل جی, اللہ ہے وہ دینے والا. یہ پکا بل کی بات کریں, اور جب گزشتہ حکومت اسے لے کے آ رہی تھی, مریم نواز صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ کافی زیادہ غصے میں تھیں اور چیلنج بھی کرنے کا کہا تھا انہوں نے, لیکن اب اسی حکومت نے اس کو پاس بھی کروا دیا ہے. کل کو اس حکومت نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے, تو یہ بتائیں پہلے تو یہ صحافیوں کے لیے کتنا مشکل ہے, یا صرف یوٹیوبرز ہی اس کا شکار ہوں گے؟ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ تو میں اور آپ ایگری کرتے ہیں نا کہ اس ملک میں جھوٹ بولا جاتا ہے, بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ولاگ میں بیٹھ کے, جب اللہ کا آپ پہ کرم ہے, آپ کو پتہ نہیں ہزاروں ڈالر آ رہے ہیں مہینے کے, ٹھیک ہے جی, جس نو ماں نے 2 باری ترکاری بھی نہیں پا کے دینی, مطلب اتنی آپ کو ہے کہ یار کمال ہو گیا. اور مطلب سارا پچھلا سال میں ڈیٹیں سنتا رہا ہوں. بس جی 24 مارچ کو عمران خان صاحب آ رہے ہیں باہر, اب جی 24 اگست کو آ رہے ہیں, اب جی 5 ستمبر کے بعد ایسے ہو جائے گا, اب جی 12 ستمبر کے بعد یہ ہو جائے گا. اور میں ہر وقت میں کہ یار یہ لوگ کسی اور سیارے پہ رہتے ہیں, کیونکہ میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں, مجھے تو ایسا کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. میں بھی مطلب صحافی ہوں, سارا دن خبر کی کھوج میں رہتا ہوں, تو مجھے تو ایسا پتہ نہیں یار. پھر ان کے بہت ہی بڑے ذرائع ہیں, تو جب وہ پوری لائن پٹ کی, جیسے ابھی ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن آ رہی تھی, بس جی میں آپ کو نامی گرامی یوٹیوبر ایسے ہی ہے, 25 دسمبر کو سے پہلے جی ایک فون آ رہا ہے جی, اور وہ آپ دیکھیے گا تھرتھلی مچ جائے گی. یار وہ نومبر بھی گزر گیا, دسمبر بھی گزر گیا, جنوری میں گزر گیا, اب یہ فروری کے ہم دوسرے ہفتے میں آ رہے ہیں. تو یار مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ کہاں گئی تمام باتیں؟ چورن بیچا نا, جھوٹ بولا, پھر ہم نے لوگوں پر جھوٹے الزامات لگانے ہیں, کیونکہ میرے پاس مائک ہے اور میں ذرا سوٹ ٹائی لگا کے بیٹھ جاتا ہوں, میں صحافی ہے کہاں جی. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی جا کے اس گند کو تو روکنا ہے. آپ اگر یہ چھوڑ دیں کہ جی ہم کہتے ہیں ہمارا فوری طور پہ, میرا اور آپ کا آرگومنٹ, میں اپنی بات کرتا ہوں, وہ جی ہماری آزادی اظہار رائے پر قدغن ہو گئی ہے. میں مانتا ہوں اس کی زبان ایسی ہے جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے تھی, فیک نیوز کی ڈیفینیشن بہتر لے آؤٹ ہونی چاہیے تھی, مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا فرق. بہت سینئر صحافی ہیں اظہر عباس صاحب, انہوں نے ایک دفعہ بھی بتایا پہلے بھی کہ ہم نے یہ پچھلے دفعہ بنا کے دیا تھا, بالکل ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا, جو ملک کے بڑے نامور صحافی ہیں یار, میں مانتا ہوں. لیکن ہم اس بات سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ یہاں پر لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں بیکاز میرے اور آپ کے پاس اس مائک کی طاقت ہے, کیونکہ ہم یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں اور میں سارا ایسی تیسی پھیر سکتا ہوں لوگوں کی, جھوٹ بول کے, لوگوں پہ جھوٹے اور جھوٹی خبریں دے کے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کیوں میں وہ ایسا لکھوں گا, مجھے پتا ہے یار, میرا تو پتا ہے ایک ولاگ جو ہے مجھے $1000 دے جائے گا, وہ سچ جھوٹ بعد میں دیکھا جائے گا. مسئلہ یہ ہے تو کسی نہ کسی جگہ جا کر تو آپ نے کسی جگہ کے اوپر ڈھکن لگانا ہے, ٹیپ کر اس نلکے کو بند کرنا ہے. تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ریگولیشن ہونی چاہیے. یہ PMLN کے پہلے دور میں آیا, عمران خان صاحب نے بھی اس کا دفاع کیا. اب یہ حکومت آئی ہے, یہ اس کو کالا قانون کہہ رہی تھی, سارے کہہ رہے تھے, آج یہ کہتے ہیں نہیں جی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی. لیکن میں بحیثیت ایک عام پاکستانی کے, بحیثیت ایک چھوٹے سے صحافی کے, میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ اس قانون کی ضرورت ہے, بالکل ہے. مجھے بہت سے میرے دوست برا بھلا کہیں گے,
میں قانون کو برا نہیں کہہ رہا, میں لینگویج کے اوپر بات کر رہا ہوں, وہ اس پہ کنسلٹیٹو پروسیس ہونا چاہیے. اس کے وے کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی کمیٹی بیٹھی, حکومت ہی فیصلہ کرے گی. نہیں, آپ قانون بنا کے تو کنسلٹیشن نہیں کرتے نا, آپ قانون بنانے سے پہلے کنسلٹیشن کرتے ہیں اور پوری کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں ہوئی, وہ بس خانہ پوری تھی, وہ خانہ پوری تھی سارا کچھ جو کیا گیا, لیکن وہ پہلے مکمل ہونی چاہیے تھی. آپ ہر ایک کو آن بورڈ لیں تو میرے خیال میں مسائل حل ہو سکتے. لیکن یہ حکومتی کمیٹی ہی بیٹھے گی, وہی فیصلہ کرے گی کون سی خبر ٹھیک تھی, یہ بھی تو غلط ہے. دیکھیے میری بات سنیں, یہ جو اختیار کے اندر لوگ ہیں نا, وہ کئی دفعہ بڑے بڑے عجیب کام کر جاتے ہیں. اب جن لوگوں کو آپ وہ بٹھا رہے ہیں, دیکھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر پاکستان کے نامور صحافی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اتھارٹی ہیں ڈیسائیڈ کرنے میں کہ یہ فیک نیوز ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے, یہ جھوٹا بیانی ہے. اگر وہ فیصلہ کریں تو میں وہ کہتے ہیں نا اپنی داڑھی ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں, محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ یار ان لوگوں کو پتہ ہے. یار اگر آپ نے کسی بابو کو بٹھایا ہے جس نے نہ صحافت کی ہے نہ کوئی, نے کہا اچھا جی وہ آپ نے یہ بتایا, تو میں کہوں گا اچھا یار میرا تو سورس ہے نا, اور میں اپنی سٹوری کو بیک کر رہا ہوں کہ ایسا ہے. تو وہ کہے گا نہیں جی پہلے آپ اپنا سورس بتائیں. تو صحافت کا جو پہلا اصول ہے جو آپ اپنے سورس کو کمپرومائز ہی نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے, ریویل کر ہی نہیں سکتے, آپ نہیں کر سکتے نا. تو پھر اگر آپ نے یہ کام کرانے ہیں تو پھر تو رہنے دیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا